بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہمارے کراچی کے اندر طارق روڈ کے سگنل پر ایک شخص کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس شخص نے اپنی اسٹوری شیئر کی اور کہا کہ جیسے ہی میں طارق روڈ کے سگنل پر پہنچا تو اتنے میں ساتھ میں قبرستان تھا، وہاں سے ایک بابا دوڑتا ہوا روڈ پر آیا اور اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا جو بالکل نیو لگ رہا تھا اور پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ شخص میرے پاس آیا، مجھے روکا اور مجھے لفٹ دینے کے لیے کہا کہ آپ مجھے گاڑی میں لے جا کر مجھے فلاں جگہ محمود آباد غالباً یا کسی ایسی جگہ پر بتایا کہ وہاں مجھے چھوڑ دو۔ مگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی، کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا۔ تو اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، اتفاقاً میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ یہ شخص میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا تو وہ شخص میرے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں، میں اس کو ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے غور غور سے دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس شخص سے نام پوچھا، اس بابا نے، صاحب کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ بتایا کہ یہ نام ہے، فلاں جگہ رہتا ہوں۔ تو بات ہوتے ہوتے تو اس نے باتوں میں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس مذہب سے یا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کسی مذہب مسلک وغیرہ کو نہیں جانتا، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ شخص اب غصے ہو گیا، یہ جو بابا تھا جس کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، لفٹ دی، یہ اب غصے ہو گیا اور غصے میں مجھے کہہ رہا ہے تم کافر ہو، تم یہ ہو وہ ہو، چار چار گالیاں دے رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں اس کو مکہ ماروں اور اس کو گاڑی سے اتار دوں، لیکن میں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اس کی باتیں برداشت کرتا رہا۔ بالآخر جس جگہ اس کو چھوڑنا تھا میں وہاں اس کو لے گیا، اس کو گاڑی سے اتارا اور اس کو وہاں چھوڑا۔ چنانچہ اس شخص نے اس گاڑی والے کو روکا، اس کے ساتھ بیٹھا، اور یہ اس نے کیوں روکا، کیا وجہ تھی اور کیا اس کے ارادے تھے، یہ تو باقی اس شخص کی اسٹوری آپ خود سن لیں۔ یہ شخص اپنا واقعہ خود بیان کر رہا ہے، یہ آگے ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ اعلانتے دے رہا مجھے سیم بندہ ہے، یس جی بتاؤں گا میں، یس سو گائز یہ دیکھیے، السلام علیکم ایوری بڈی، ہاؤ آر یو۔ کل طارق روڈ کے سگنل پر مجھے ایک بزرگ نے روکا، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ قبرستان سے باہر نکلے اور انہوں نے وائٹ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، داڑھی سی تھی اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کی کتاب تھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ میں بیٹھ جاؤں، تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، آئی ڈونٹ نو، ان سے بات ان کو دیکھتے ہوئے میں نہ نہیں کر سکا، حالانکہ میں عموماً کسی کو لفٹ دیتا نہیں ہوں، لیکن بس میں نے ان کو پتہ نہیں کیوں بٹھا دیا۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ اختر کالونی کے پاس روک دیجیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے گلاسز پہنے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اس طرح کر کے ذرا نوٹ کیا کہ تھوڑا سا مجھے آکورڈ بھی لگا کہ وہ مجھے نوٹ کر رہے تھے کافی۔ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا وہاں سے ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کوئی قرآن آیت بتائی، مجھے اچھا لگا، میں نے سنا، اس کا ترجمہ میں نے ان سے پوچھا جو شاید وہ صحیح سے نہیں بتا پائے۔ پھر انہوں نے دوسری قرآن آیت بتائی، مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا کہا تھا کیونکہ میں ابھی تک ایک ڈرامے میں ہوں۔ تو ویل او مائی گاڈ، دس از دا سیم گائے، از دا سیم گائے، از دا سیم گائے، یہ دیکھو لانتے دے رہا مجھے، یہ لانتے دے رہا مجھے، سیم بندہ ہے، یس تجھے بتاؤں گا میں، یس سو گائز یہ دیکھیے دیکھیے مطلب کتنا زبردست سین ہوا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو مجھے کل ملا ہے اور آج بھی یہ وہی، دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں، یہ دیکھیں اس کو غور سے، یہ لعنتیں دے رہا ہے مجھے۔ تو چلو اچھا ہے، تو لائیو ریکارڈ ہو گیا بھائی او گاڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں نئی قرآن کریم کی کتاب ہے۔ یہ اس طرح بندہ جو ہے نا سب کی گاڑیاں روک رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے لفٹ دیں۔ اب سنیں میرے ساتھ ہوا کیا، اب تو انرجی آ گئی ہے، لائیو سین پکڑا گیا بھائی، لائیو۔ اب بھائی انہوں نے کیا کیا، مجھے کہنے لگے کہ آگے تک چھوڑ دو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو لے کر گیا اختر کالونی والے روڈ کے پاس، اور یہ دیکھیں میرے خیال وہی روڈ ہے، ٹھیک ہے جی،
اب انہوں نے کیا کیا, مجھے کہا کہ بھائی اپنا مسلک بتاؤ. میں نے کہا مسلک تو کوئی نہیں ہوتا, الحمدللہ مسلمان. انہوں نے کہا نہیں مسلک بتاؤ, کہاں سے ہو. میں نے کہا سر کہیں سے بھی ہوں, آپ الحمدللہ مسلمان ہوں, آپ کے لیے اتنا کافی ہے. میرے خیال ہے آپ کو جہاں جانا ہے وہاں تک چلیں. یہ کیا آپ نے سوال پوچھا. اس وقت مجھ سے بگڑ گیا اور اس نے مجھے نا باقاعدہ گالیاں دینا شروع کر دی گاڑی کے اندر. بھائی فلانا کافر خنزیر, اللہ اکبر, کسی مسلمان کو کافر کہہ رہے ہو, کسی مسلمان کو خنزیر جیسی بات, اللہ اکبر. دل تو میں نے کہا اس کا منہ پہ خیر. میں نے کہا یار یہی تو نہیں کرنا ہم نے, یہی تو ہم نے نہیں کرنا. گائز دس از این اویئرنیس ویڈیو فار ایوری باڈی. ہم نے اگریشن نہیں دکھانا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم کی کتاب تھی اور اس نے اس قرآن کریم کی کتاب کو باہر نکال کے کہنا تھا کہ یہ بندہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس نے قرآن کو پھینکا ہے, اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی چل رہی ہے. ایوری بڈی پلیز بی اویئر آف دس. یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی چل رہی ہے جس کا کام اس طرح لوگوں کو تنگ کرنا ہے. کیا پتا وہ مجھ سے کہتا کہ چپ کر کے مجھے پیسے دے ورنہ میں تجھے باہر جا کے ایکسپوز کرتا ہوں. یہ ایک بہت خطرناک موومنٹ چل رہی ہے. آپ نے شخص کی اسٹوری اس کی آواز میں اور اس کی زبان سے خود سنی, تو آپ بتائیں کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. تو یہ شخص کون ہو سکتا ہے جو اس طرح ہاتھ میں قرآن مجید لے کر, اور باشرت آدمی ہے, داڑھی رکھی ہے, اور اس طرح کی حرکات کر رہا ہے, اور اگلے دن پھر ملاقات ہوتی ہے, وہ اسی سگنل پر, طارق روڈ کے سگنل پر اس شخص کو دوبارہ ملتا ہے, اسے لامتے دیتا ہے. تو یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا. تو آج کل فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, اور بہت سارے فراڈ بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک شخص کو لوگوں نے پکڑا. یہ شخص باشرہ آدمی ہے, کافی عمر کا ہے, وائٹ داڑھی ہے, اور گاڑی میں بیٹھا ہے, اور اس کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی ہیں, ایک خاتون بھی ہے غالباً اس کے ساتھ. اور یہ اپنے آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کا عقیدت مند کہتا ہے, اور وائٹ لباس پہنا ہوا ہے, اور یہ بچوں کو اغوا کرتا ہے. یہ پورا گروپ ہے, چھوٹے بچوں کو گلیوں سے اٹھا کر اغوا کرتا ہے, اور ان کو لے جا کر لوگوں سے, ان کے والدین سے تاوان وصول کیا جاتا ہے, بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں. تو یہ شخص جو بادشرہ ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا عقیدت مند بھی اپنے آپ کو کہتا ہے, حلیہ بھی بادشرہ لوگوں جیسا بنایا ہے, اور اس کے کام دیکھیں کہ یہ بچوں کو اغوا کرتا ہے اور تاوان وصول کرتا ہے. تو یہ ایک پکڑا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فراڈ ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, خاص طور پر لاہور کے اندر زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. اور لاہور سے کالیں آتی ہیں, کبھی جیس کیش پر کال آتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے, آپ کے پیسے فلاں کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں. کبھی بینک اکاؤنٹ کے نام سے جو ہے وہ کالیں آتی ہیں کہ ہم آپ کے فلاں بینک سے, برانچ سے بات کر رہے ہیں, آپ NIC نمبر کیا ہے, آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے, آپ کے والد والدہ کا نام کیا ہے. تو اس طرح کی ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے, اور کئی سارے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوئے ہیں, اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اس لیے میں ایکسپوز کر رہا ہوں, یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس طرح کے فون آتے ہیں, اس طرح کی کالیں آتی ہیں, اور اس طرح کے فراڈ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر آپ محتاط رہیں. ایسی کال ہے تو محتاط رہیں. آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر, اپنا گیس کیش یا ایزی پیسہ, کوئی اکاؤنٹ آپ کسی قسم کا ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایسی کال ہے تو آپ بند کر دیں, اور ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹ نہیں کرانا, اکاؤنٹ خط بند ہوتا ہے تو ہونے دو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈیٹیل بتانے کی یا پاسورڈ ملانے کی یا بتانے کی. تو اس طرح کے لوگوں سے محتاط رہیں, ایسی کالوں سے محتاط رہیں. ایسی کال آئے تو فوراً فون بند کر دیں, اور پھر متعلقہ جو ادارہ ہے اس حوالے سے, یا آپ کا جو بینک ہے اس سے جا کر آپ براہ راست معلومات کر لیں کہ اس طرح کی کال آئی ہے اور یہ بات ہوئی ہے, تو کیا یہ آپ کی طرف سے آئی ہے, کوئی ایسی پالیسی ہے, ان سے جا کے معلومات کر لیں. یا جیس کیش کی طرف سے آئی ہے تو فرنچائز میں جا کر معلومات کر لیں کہ اس طرح کی کال آئی ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے. یا قریبی جو آپ کے پاس ایزی لوڈ والے دکانیں کھلی ہیں جگہ جگہ پہ, ان سے جا کر معلومات کریں کہ اس طرح کی کال ہمارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے محتاط رہیں. بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں, اور قادیانی بھی سرگرم ہیں, اور بھی بہت سارے گروہ سرگرم ہیں. تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں, اپنے پیسے اور اکاؤنٹ کی معلومات بھی چوری ہونے سے محفوظ کریں. تو اس طرح
آپ جو ہے محتاط رہیں. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ فراڈ نہ ہو جائے. تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی ایسی کالیں آئی ہیں, ایسے فون آئے ہیں کہ آپ ہمیں پاسورڈ بتائیں, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا ہے؟ اس طرح کی کال آپ کے پاس بھی آئی ہے تو آپ بھی کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی کالیں آئی ہیں, تو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ جو ہے ان کو کالیں آئی ہیں, تاکہ اس کا اندازہ لگایا جا سکے کس قدر فراڈ جو ہے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو زیادہ تر پنجاب اور لاہور کی طرف سے کالز موصول ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.